ولادت اور وفات سے متعلق دعائیں. پہلی دعا ہے بیمار کے جسم پر کیسے دم کریں. یہ مسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 5737. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور ڈرتا ہوں آئندہ سے. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، درد کو آرام آ جائے گا انشاءاللہ. یعنی یہ دعا بہت ہی افیکٹو ہے اور مریضوں کے اوپر پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیں بعض اوقات ننھے بچے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی انسان ان کی تکلیف کو کیسے رفع کرے، لیکن جس وقت آپ یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ یہ دعا. اب یہ دعا دیکھیں گے کہ مریض کو کیسے دعا دی جائے. ایک تو یہ نا کہ دم کیسے کیا جائے، ایک ہے مریض کو کیسے دعا دی جائے. لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، بخاری کی روایت ہے 5656. کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنے گی. پھر اسی طرح سے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ترمذی کی روایت ہے 2083. میں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرما دے. کتنی پیاری دعا ہے نا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، مسلم کی روایت ہے 5700 نمبر پر. اللہ کے نام سے میں تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، ہر نفس کے شر سے، ہر حاسد کی نظر بد سے. اللہ تم کو شفا عطا فرمائے. میں اللہ کا نام پڑھ کر تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے نا. ریلیشن شپ کتنا گہرا بنتا ہے. بسم اللہ ارقیک، ایک اللہ، اوپر اللہ ہے، نیچے بندہ اور ایک بیمار. قدرت کس کی ثابت ہوئی؟ اللہ کی. اور یہاں دیکھیے گا من کل شیء یؤذی، بیمار کہانیاں بہت سناتے ہیں، شاید فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. من کل شیء یؤذیک، جو چیز بھی آپ کو ایذا دے. من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے. او عین حاسد، یہ حسد کرنے والے کی نظر سے. جو کچھ بھی ہوا ہو، چاہے نظر کا اثر ہے یا کسی چیز کا اثر ہے. اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے گا. بسم اللہ یا رقیق، اللہ کے نام سے میں آپ کو جھاڑتا ہوں. اسی طرح سے اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ابن ماجہ کی روایت ہے 3520. اللہ لوگوں کے پروردگار، بیماری کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں شفا سوائے تیری شفا کے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے. تو جس کی زندگی جا رہی ہو وہ کیا کہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. بخاری کی والیوم 7 پیج 10 پہ، مسلم والیوم 4 پیج 1893 پر یہ روایت ہے. اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے سب سے اعلیٰ رفیق کے ساتھ نصیب فرما دے. جب کوئی چارہ کار نہ رہے اس وقت کیا دعا کریں؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. بخاری کی 5671 نمبر روایت ہے. یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو. جس کا عزیز فوت ہو جائے تو کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. مسلم کی روایت ہے 918 نمبر پر. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما. جنازے کی دعا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا جانا ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ عام حالات میں اگر خواتین کو مواقع نہیں بھی دیتے، مواقع مل سکتے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے. خواتین نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں اور اس کا بڑا اجر ہے. خاص طور پر حج پہ جانے والی خواتین یا عمرے کے لیے جانے والی خواتین کو تو ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کا بھی موقع ملتا. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح سے یہ سنت جاری ہو جائے کہ بجائے تکلفات کے نماز کے ساتھ ہی نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ ہو جایا کرے، تو کتنے ہی لوگوں کے لیے
نماز جنازہ ادا کرنا بھی ممکن ہو جائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. مسلم کی روایت ہے 2232، ابن ماجہ کی 1500 نمبر روایت. اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اس سے درگزر فرما اور اس کی باعزت مہمانی فرما، اس کے داخل ہونے کی جگہ قبر کھلی فرما، اسے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے، اس کے گناہوں کو اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا ہے، اور اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے بہتر بیوی عطا فرما، اس کو جنت میں داخل کر دے اور اس کو عذاب قبر سے بچا اور آگ کے عذاب سے بچا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. ابو داود کی روایت ہے 3201. اللہ ہمارے زندوں اور مرنے والوں کو بخش دے اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، حاضر موجود لوگوں کو اور جو موجود نہیں ہے انہیں بھی بخش دے. اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دینا. اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کر دینا. بچے کی میت پر کیا پڑھیں؟ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا. یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا، پیش رو اور باعث اجر بنانا. بخاری میں یہ تعلیقاً دعا آئی ہے. اسی طرح میت کو قبر میں داخل کرتے وقت کیا کہیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. مسند احمد کی روایت ہے اور دوسری روایت میں ہے وعلی سنت رسول اللہ. ابو داود کی 3213 نمبر روایت میں. زیارت قبور کی دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. مسلم کی 976 اور 75 نمبر روایت ہے. اے ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو اور بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم میں سے پہلے آنے والوں پر اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائے. اور میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں. تعزیت کی دعا ہے انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. بخاری کی 7377، مسلم کی 923 نمبر روایت ہے. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا، اور ہر چیز اس کے پاس مقرر وقت کے ساتھ ہے، لہٰذا تمہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے.